کام کے کچھ حصے نا ایسے ہوتے ہیں جن سے بس جان چھڑانے کو دل چاہتا ہے نا؟ جیسے وہ ان باکس جو کبھی کبھی بھی خالی نہیں ہوتا، یا وہ ٹو ڈو لسٹ جو بس لمبی ہوتی جاتی ہے۔ کبھی سوچا کہ کاش کاش یہ کام کوئی اور کر دے؟ بالکل. اور آج کل نا مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی وہ کوئی اور بن سکتی ہے. گوگل جیمنائی جیسے ٹولز خاص طور پر ان وقت لینے والے کاموں کے لیے بہت کارآمد ہیں. تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان اے آئی ٹولز سے مؤثر طریقے سے کام کیسے لیا جائے. اچھا، تو پھر سوال یہ ہے کہ کون سا کام ہے جو اس ہفتے اے آئی کو سونپا جا سکتا ہے، یا کوئی ایسا پروجیکٹ جس کو شروع کرنے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہو، یا شاید کوئی ایسا بورنگ سا دہرایا جانے والا کام جو بالکل پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ اے آئی آخر کام کیسے کرتا ہے؟ یہ جادو کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دراصل نا لارج لینگویج ماڈلز یا LLMs پر مبنی ہے. یوں سمجھیں کہ یہ اے آئی ماڈلز اربوں صفحات کے ٹیکسٹ اور ڈیٹا سے سیکھتے ہیں. یہ صرف رٹنا نہیں ہے، یہ زبان کے اصول، مختلف انداز تحریر اور سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں. بالکل جیسے ایک ماہر شیف ہزاروں ترکیبیں دیکھ کر سمجھتا ہے کہ کون سے ذائقے مل کر اچھے لگتے ہیں، اور پھر کوئی بالکل نئی ڈش بنا لیتا ہے. اسی لیے یہ اے آئی نیا مواد جیسے ای میلز، مضامین یا کوڈ بنا سکتی ہے. اسے ہم جنریٹو اے آئی کہتے ہیں. اچھا، یعنی یہ صرف معلومات دہراتا نہیں بلکہ سمجھ کر نئی چیزیں بناتا ہے۔ تو پھر ہم اسے اپنی مرضی کا کام کیسے بتائیں؟ مطلب ہدایات کیسے دیں؟ یہیں پر پرومپٹس کا کردار آتا ہے، یعنی واضح ہدایات. دیکھیں، مبہم ہدایت بالکل بیکار ہے. اگر آپ کسی کو کہیں بس مڑ جاؤ پھر مڑ جاؤ تو وہ کہاں پہنچے گا؟ آپ کو واضح بتانا پڑتا ہے کب، کہاں، کیسے. ایک مؤثر پرومپٹ اے آئی کو بالکل یہی وضاحت دیتا ہے. اس کے عموماً 5 اہم حصے ہوتے ہیں. 5 حصے؟ اچھا، کون کون سے؟ پہلا ہے ٹاسک. بالکل صاف بتائیں کہ کروانا کیا ہے. مثال کے طور پر، میرے نئے پھولوں کے کاروبار کے لیے ایک تعارفی ای میل لکھو، واضح اور سیدھا. دوسرا ہے پرسونا، یعنی اے آئی کس ماہر کا کردار ادا کرے. جیسے تم ایک تجربہ کار ای میل مارکیٹر ہو جو اچھے تعلقات بنانے میں ماہر ہے. اس سے اے آئی کو صحیح لہجہ اور انداز اپنانے میں مدد ملتی ہے. اوہ زبردست! یعنی صرف یہ نہیں بتانا کہ کیا کرنا ہے بلکہ یہ بھی کہ کس حیثیت سے کرنا ہے. یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ اور تیسرا؟ تیسرا ہے فارمیٹ. بتائیں کہ نتیجہ کیسا نظر آنا چاہیے. مثلا دوستانہ لہجہ ہو، 500 الفاظ سے کم، بلٹ پوائنٹس استعمال کرو اور سبجیکٹ لائن دلچسپ ہو. چوتھا کانٹیکسٹ، یعنی ضروری پس منظر کی معلومات دیں. جیسے میں مقامی پھول استعمال کرتی ہوں، کسٹم انتظامات بناتی ہوں، اور میرے مستقل گاہکوں کو رعایت ملتی ہے. اس سے جواب زیادہ متعلقہ اور آپ کے لیے مفید بنے گا. ٹھیک ٹھیک، کانٹیکسٹ۔ اور آخری؟ پانچواں ہے ریفرنسز. اگر ممکن ہو تو مثالیں دیں. کسی اچھی ای میل کا لنک یا ٹیکسٹ دے کر کہیں کہ مجھے اس جیسا قائل کرنے والا انداز چاہیے، یا بتائیں کہ کیا نہیں چاہیے. یہ 5 نکات تو سمجھ آ گئے، لیکن کیا اے آئی ہمیشہ بالکل ٹھیک جواب دیتا ہے؟ میں نے سنا ہے کبھی کبھی یہ عجیب جواب بھی دے دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سنا. اور یہیں ہیومن ان دا لوپ کا اصول بہت اہم ہے. یعنی اے آئی کے بنائے ہوئے مواد کو استعمال سے پہلے ہمیشہ چیک کرنا چاہیے. کبھی کبھی اے آئی غلط معلومات گھڑ لیتا ہے یا بالکل بے ربط باتیں کرنے لگتا ہے. اسے ٹیکنیکل زبان میں ہیلوسینیشن کہتے ہیں. تو آخری فیصلہ اور ذمہ داری ہمیشہ انسان کی ہے. اور ہاں، ایک کارآمد ٹپ: جو پرومپٹ اچھا کام کرے نا، اسے کہیں محفوظ کر لیں. یہ آپ کی اپنی پرومپٹ لائبریری بن جائے گی. صحیح کہا، پرومپٹ لائبریری، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ تو پرومپٹ کو بہتر بنانا اہم ہے، لیکن اگر پہلی کوشش میں نتیجہ ویسا نہ آئے جیسا چاہیے تھا تو پھر کیا کریں؟ تب آتی ہے آئٹریشن. سادہ لفظوں میں اپنے پرومپٹ کو تھوڑا بہتر بنا کر دوبارہ کوشش کرنا. جیسے آپ اے آئی کو کہیں یہ ای میل اچھی ہے لیکن اسے ذرا مختصر کر دو، تقریباً 250 الفاظ تک. یہ ایک ہی کام کو بہتر سے بہتر بنانے کا عمل ہے. ٹھیک ہے۔ اور کیا ہم صرف ٹیکسٹ مطلب لکھ کر ہی ہدایات دے سکتے ہیں، یا تصویریں وغیرہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. یہی ملٹی موڈل پرومپٹنگ کا تصور آتا ہے. آپ اپنے پرومپٹ میں ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ تصاویر،
PDF फाइल्स या दूसरी दस्तावेजात भी शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप किसी कंपनी के ब्रोशर की तस्वीर अपलोड करके AI से कह सकते हैं कि इस ब्रोशर की बुनियाद पर एक ज़ाती नोयत की तारुफी ईमेल तैयार करो। इससे एआई को मजीद सियाको सबाक मिल जाता है। वाह, ये तो कमाल है! तस्वीर दिखाकर ईमेल लिखवाना। अच्छा, और अगर कोई बड़ा काम हो, कोई पेचीदा मंसूबा जिसे कई हिस्सों में करना हो, उसके लिए कोई तरीका है? जी हाँ, उसके लिए प्रॉम्प्ट चेनिंग बहुत मुफीद है। इसमें आप एक प्रॉम्प्ट के नतीजे को अगले प्रॉम्प्ट की बुनियाद बनाते हैं, एक जंजीर की तरह। फर्ज करें, आप अपनी पेंटिंग कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं। पहला प्रॉम्प्ट, मुझे 3 नई सर्विसेज के आइडियाज दो। AI आपको 3 आइडियाज देता है। दूसरा प्रॉम्प्ट, उन तीनों में से कौन सी सर्विस अगले 6 महीनों में शुरू करना सबसे ज्यादा मुमकिन है। AI एक ऑप्शन मुंतखब करता है। तीसरा प्रॉम्प्ट, ठीक है, इस मुंतखब सर्विस को शुरू करने के लिए मुझे इस हफ्ते कौन से अमली इकदामात करने होंगे। ये इटरेशन से मुख्तलिफ है। इटरेशन एक ही जवाब को बेहतर बनाती है, जबकि चेनिंग एक जवाब से अगले सवाल तक का सफर है। ये उन बड़े पेचीदा कामों को छोटे काबिले इंतजाम हिस्सों में तोड़ देता है, जिनसे हम अक्सर घबराते हैं। समझ गई। प्रॉम्प्ट चेनिंग ये वाकई मुफीद लग रहा है। और आखिर में, ये जेमिनाई लाइव क्या चीज है? सुना है ये बोलकर काम करता है। जी बिल्कुल। जेमिनाई लाइव आपको टाइप करने की बजाय AI से बराह रास्त बातचीत करने की सहूलत देता है। ये बहुत कारआमद है, खास तौर पर जब आप किसी प्रेजेंटेशन की मश्क करना चाहते हो, या नए आइडियाज पर गौर व फिक्र करना हो, या चलते फिरते कोई मसला हल करना हो। आप अपनी सेल्स पिच की रिहर्सल करके जेमिनाई लाइव से फीडबैक ले सकते हैं, या किसी मुश्किल मसले पर लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर सकते हैं। जबरदस्त। तो किस्सा मुख्तसर ये कि एआई वाकई एक बहुत ताकतवर साथी बन सकता है, बशर्ते कि हम इससे सही तरीके से बात करना सीख लें। यानी मौसर प्रॉम्प्टिंग और आइट्रेशन, मल्टीमोडालिटी और प्रॉम्प्ट चेनिंग जैसे तरीके इस ताल्लुक को और भी बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। क्लीद वाज़ेह हिदायत देने और AI की सलाहियतों को समझने में है। ये एक हुनर है जो वक्त के साथ बेहतर होता है। और आखिर में, सामीन के लिए एक सोचने की बात। जैसे जैसे एआई टूल्स बेहतर हो रहे हैं, खासतौर पर जेमिनाई लाइव जैसे बातचीत वाले इंटरफेस, तो मुस्तकबिल में काम की जगह पर इंसान और मशीन के दरमियान ताउन की नौइयत कैसे बदलेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ज्यादातर काम सिर्फ गुफ्तगू के जरिए होने लगे? उस पर जरूर सोचिएगा।